عمران خان صاحب کے کون سے گھر کی جاسوسی کی جا رہی ہے تاکہ خان صاحب کیا کر رہے ہوں گے، ان کے جو ملازمین ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے. اور اس بلندی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کم اور جاسوسی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. بالکل تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت سیکیورٹی کے مراحل اور بیریئر سے گزرنا پڑا. وہاں کون سا بارودی مواد ڈھونڈا جا رہا ہے. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان کے گھر پر اڑتے ڈرون، پہلے اسے خود کھا کر دکھاؤ پھر اندر جائے گی. جاسوسی مسلسل جاری ہے. جی، عمران خان کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے گھر کی مسلسل جاسوسی کی جا رہی ہے. کچھ لوگ اسے سیکیورٹی کا نام دے رہے ہیں اور کچھ لوگ جاسوسی کا نام دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کے کون سے گھر کی جاسوسی کی جا رہی ہے؟ اس ڈرون فوٹیج جو عمران خان کے حوالے سے جو فوٹیج جاری کی گئی ہے کہ عمران خان کے کون سے گھر پر جو ڈرون ہیں وہ اڑتے دکھائی. سینئر صحافی بشیر چودھری نے یہ انکشاف کیا. جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے غالباً جب وہ جاتے ہیں نا پیشیوں پہ تو وہ زمان پارک میں نہیں ہوتے. اگر وہ زمان پارک میں نہیں ہوتے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ ہوتے ہیں بنی گالا. تو بنی گالا جب خان صاحب کبھی کبھی اسٹے کرتے ہیں بنی گالا میں مختلف پیشیوں کے موقع پر، عدالتوں میں جب وہ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے جو گھر کی نگرانی بلکہ جاسوسی کی جا رہی ہے. اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کیا کر رہے ہوں گے، ان کے جو ملازمین ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے. وہ اس وقت خان صاحب کو دیکھنا ہے کہ خان صاحب کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور دوسرا بشیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ، اور بلکہ کچھ صارفین یہ کہتے ہیں کہ جو ڈرون اڑ رہے ہیں ان کی اونچائی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ اس بات کا اندازہ لگانا ناممکن نہیں ہے کہ جو خان صاحب کے گھر کی جو نگرانی ہو رہی ہے اس وقت بنی گالا کی، اور ممکن ہے زمان پارک میں بھی یہ ہو. اور اس بلندی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کم اور جاسوسی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. بالکل، اور سیکیورٹی کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں اور اس کی اونچائی ذرا کم ہوتی ہے، اتنی اونچائی آپ نہیں کرتے. جب آپ نے جاسوسی کرنی ہوتی ہے تو آپ یہ کرتے ہیں. بہرحال خان صاحب کے بارے میں ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے جو زمان پارک میں سیکیورٹی کے جو میئرز ہیں وہ انتہائی سخت ہیں. یہاں تک کہ جو صحافی عمران خان صاحب کے بہت قریب رہ چکے ہیں وہ بھی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یہ صورتحال ہوتی ہے. ایک مرتبہ، یہ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، ARY نیوز کے رپورٹر ہیں اسلام آباد کے عبدالقادر صاحب، انہوں نے ایک خبر دی، بلکہ خبر کیا، انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ حج سے واپس آئے تو خان صاحب کے لیے کچھ تحفے تحائف لے آئے، جس میں تسبیح بھی تھی، جائے نماز بھی تھا، اور خان صاحب کے لیے انہوں نے کچھ کھجوریں خرید کر رکھی تھی، وہ بھی خان صاحب کو دینے وہاں زمان پارک گئے. جب وہ زمان پارک جا رہے تھے انہوں نے کہا ان کا سیکیورٹی تو بہت سخت تھی اور خان صاحب تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت سیکیورٹی کے مراحل اور بیریئر سے گزرنا پڑا. تو جب انہوں نے خان صاحب کے لیے جو لائی جو کھجور تھی وہ وہاں پر چیک ہوئی تو انہوں نے کہا، جو سیکیورٹی پر وہاں موجود تھے تو انہوں نے کہا پہلے اسے خود کھائیں. اچھا. اور رینڈم ایک کھجور نکالی گئی، وہ کھائی گئی، اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے نا، اس کے بعد بھی اگر وہ کھجور آپ پر کوئی اثر نہیں کرتی اس کا مطلب یہ کھجور سیف ہے. یہ اس میں کوئی ایسی کوئی ملاوٹ والی بات، یا اس میں یہ تو ہوتا ہے نا ڈر کہ آپ کھجور کے نام پر اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ملا کر دے دیں، تو یہ ہوتا ہے اندیشہ یا ڈر ہوتا ہے، جو کہ اپنی جگہ ٹھیک بھی ہے. خان صاحب کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی بہت سخت ہے، اور خان صاحب کو مسلسل وہ جب جاتے ہیں عدالتوں میں پیشی، وہ ایک شیٹس کے درمیان جاتے ہیں، بیریئر ہوتے ہیں، اور خان صاحب کو جو اپنے چہرے پر بالکل ماسک سے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے آپ کو پورا، تاکہ کوئی جو ہیڈ شاٹ ہے وہ نہ لے لے. تو خان صاحب
پر جب وزیر آباد میں حملہ ہوا اس کے بعد سے خان صاحب نے اپنی سیکیورٹی بھی بہت سخت کر لی جو ہے. عمران خان کی نگرانی یا جاسوسی کے جو باتیں چل رہی ہیں اس پر سوشل میڈیا پر صارفین نے سوال کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, وہاں کون سا بارودی مواد ڈھونڈا جا رہا ہے. اور کچھ صارفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام آباد میں تو ڈرون کیمروں پر پابندی ہے, پھر یہ ڈرون کیمرہ کیوں؟ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرون کیمرے کی مدد سے عمران خان کے گھر کا نقشہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے. یار دیکھیں ایک چیز کہ عمران خان صاحب کے گھر پر جو یہ اس گھر پر ہو رہی ہے جس شہر میں پابندی ہے ڈرون کیمرے اڑانے پر. جب ڈرون کیمروں کی اڑان پر جس شہر میں پابندی ہے اس شہر میں اگر آپ ڈرون اڑتا ہوا دیکھیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نگرانی تو کر نہیں رہے, آپ تو جاسوسی کر رہے ہیں. اور جب آپ جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے کچھ سلیکٹڈ ایکٹیویٹیز کو سلیکٹ کر کے بلکہ ڈیٹیکٹ کر کے ان کو یہ رنگ دینا ہوتا ہے اور اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے. خان صاحب نے ایک مرتبہ زمان پارک میں ایک جگہ تبدیل کی تھی. جگہ جب وہ صحافیوں سے ملاقات کے لیے صحافیوں کو خان صاحب نے بلایا, یہ اس دن کی بات ہے جب پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات زاہد المیعاد, پنجاب کی نگران حکومت کے وزیر اطلاعات عامر میر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 9 مئی کو جو حملہ ہوا تھا جناح اس پر, اس میں عمران خان صاحب کے گھر کے اندر کچھ لوگ یعنی کہ 40 کے قریب دہشت گرد موجود ہیں جو عمران خان صاحب کے گھر پر موجود ہیں. تو عمران خان صاحب نے 2 کام کیے. ایک یہ کہ صحافیوں سے ملاقات کے لیے ان کو بلا لیا, صحافیوں کو بلا لیا جو یہاں کے پاکستان کے صحافی ہیں, ایک تو ان سے ملاقات کر لی, اور دوسرا یہ کیا خان صاحب نے انٹرنیشنل جتنے بھی صحافتی نمائندے تھے جو یہاں پر پاکستان میں کورسپونڈنٹ تھے تو ان کو بھی بلا لیا. تو پہلے خان صاحب نے ملاقات سے پہلے ایک بات دیکھی, لان میں بٹھایا. خان صاحب نے لان میں اس لیے بٹھایا تاکہ جو ایک تو یہ نا کہ بگنگ کا خطرہ, جاسوسی کا خطرہ, تو خان صاحب نے کہا کہ جب وہ آئے تھے تو وہ شاید کچھ لگا کر گئے ہوں گے جو عامر میر صاحب کے ہمراہ جو خان صاحب کی زمان پارک میں جو تلاشی کی بات ہو رہی تھی اور وہ پہنچے تھے. تو خان صاحب نے اس کے بعد جب صحافیوں سے ملاقات کی تو یہ بات بتائی کہ ڈر یہ تھا, اندیشہ یہ ہے, خدشہ یہ ہے کہ وہ جو اندر بیڈ رومز میں یا ڈرائنگ رومز میں خان صاحب جہاں ملاقات کرتے ہیں اکثر و بیشتر, تو وہاں کچھ ڈیوائسز لگا کر گئے ہوں گے, بگنگ ڈیوائسز. تو اس سے خطرہ یہ کہ خان صاحب کی ہونے والی کوئی بھی بات جو کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ باہر جائے تو وہ ممکنہ طور پر جا سکتی ہے. ایک یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ان صحافیوں کو کہ دیکھیں اگر یہ ہوتا نا کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی دہشت گرد بٹھایا ہوتا تو میں تو پہلے نمبر کا بیوقوف ثابت ہوں گا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے یہ کہوں کہ صاحب دیکھ لیں میرے گھر میں 40 دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو خان صاحب نے ایک یہ بات بھی کہی. اور اس بار جب آپ دیکھیں گے نا کہ یہ باتیں چل رہی ہیں اور ان دنوں پاکستان میں ایک تو یہ نا محرم الحرام بھی چل رہا ہے. بالکل, ابھی جس طرح یہ ہم نے بات کی سینئر صحافی عبدالقادر کے کھجوروں والی, اسی طرح بشرا بی بی کی بیوٹیشین کی بات ہے, اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے نائی کی بھی بات ہے. جی, زمان پارک میں آنے والے نائی کو بھی گرفتار کیا گیا. اس کے بعد پھر بشرا بی بی کی جو آنے والی جو بیوٹیشین تھی, بلکہ جو اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی بشرا بی بی نے, تو وہ بھی کینسل ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر ایک جاننے والے کا ڈرائیور خان صاحب کو ایک جوتا تحفے میں دینے آیا, تو وہ بھی ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر کے اور یہ بیان لینے کی کوشش کی کہ آپ یہ بیان دیں صاحب کہ آپ عمران خان صاحب کے لیے جو منشیات ہیں وہ سپلائی کرنے آئے تھے, اور جوتے کے ڈبے میں خان صاحب نے وہ جوتا بھی دکھا دیا کہ یہ ہے وہ جوتا. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.